حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی بہن شیما۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا بچپن عرب کے ایک دیہات قبیلہ بنو سعد میں گزرا، کیونکہ حضرت حلیمہ سعدیہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو ان کی والدہ سے لے کر اپنے گھر قبیلہ بنو سعد میں آ گئی تھی۔ یہ ان دنوں عرب کا رواج تھا کہ بچے کی پیدائش کے بعد اسے دودھ پلانے والی عورتوں کے گھر بھیج دیا جاتا تھا، تاکہ بچہ گاؤں دیہات میں رہ کر بچپن ہی سے مضبوط بن جائے۔ پھر جب بچہ بڑا ہو جاتا تو اس کو اس کی ماں کو واپس کر دیا جاتا، اور اس کے بدلے میں بچے کے ماں باپ دودھ پلانے والی کو کچھ پیسے اور تحفہ دیا کرتے تھے۔ حلیمہ سعدیہ کی نورانی قسمت کہ ان کی گود میں دو جہانوں کے سردار حضور صلی اللہ علیہ وسلم آ گئے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے بچپن میں حلیمہ سعدیہ کا دودھ پیا۔ حلیمہ سعدیہ کی ایک لڑکی بھی تھی جس کا نام شیما تھی۔ وہ ہر روز شام کو اپنے دودھ پیتے بھائی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو گود میں اٹھا کر محلے کی گلیوں میں گھوما کرتی تھی اور سب سے کہا کرتی تھی کہ دیکھو میرا بھائی کتنا خوبصورت ہے۔ ایک دن محلے کی کچھ لڑکیاں اپنے چھوٹے چھوٹے بھائیوں کو گود میں لیے میدان میں بیٹھی ہوئی تھی۔ ان میں سے ایک بولی، میرے بھائی کی آنکھیں تو دیکھو تمہارے بھائی سے اچھی ہے۔ دوسری بولی، میرے بھائی کے بال تو دیکھو وہ تمہارے بھائی سے اچھے ہیں۔ تیسری بولی، میرے بھائی کا جسم تو دیکھو اس کا کوئی مقابلہ ہی نہیں کر سکتا۔ اتنی دیر میں حضرت شیما حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو گود میں لیے ان لڑکیوں کے پاس پہنچ گئی اور کہنے لگی کہ کیا تم لوگ میرے بھائی سے اپنے بھائیوں کا مقابلہ کرو گی؟ یہ سن کر سب لڑکیاں خاموش ہو گئی۔ پھر ان میں سے ایک لڑکی بولی کہ اے شیما، تمہارے بھائی کا مقابلہ تو کوئی کر ہی نہیں سکتا، اللہ نے تو اسے بہت زیادہ خوبصورت بنایا ہے۔ حلیمہ سعدیہ کے گھر بہت سی بکریاں تھیں۔ ہر روز صبح حضرت شیما ان بکریوں کو چرانے جنگل جایا کرتی تھی اور شام کو واپس آتی۔ ایک دن حضرت شیما بکریاں چرانے نہیں گئی۔ ان کی ماں حضرت حلیمہ سعدیہ نے شیما سے پوچھا کہ اے شیما، آج بکریاں چرانے کیوں نہیں گئی؟ حضرت شیما نے کہا، اماں جان، میں بکریاں چرانے نہیں جاؤں گی، میں بکریاں کے پیچھے دوڑ دوڑ کے تھک جاتی ہوں۔ حضرت حلیمہ سعدیہ نے کہا، بیٹی اگر تم بکریاں چرانے نہیں جاؤ گی تو پھر کون جائے گا؟ اپنے باپ کو دیکھو، وہ تو اتنے بوڑھے ہو چکے ہیں، اور میری حالت دیکھو، میں تو کمزوری کی وجہ سے زیادہ چل نہیں پاتی ہوں، اس لیے بکریاں چرانے تو تمہیں ہی جانا پڑے گا۔ حضرت شیما نے کہا، اماں جان، میں بکریاں چرانے نہیں جاؤں گی، اور اگر جاؤں گی تو اپنے بھائی محمد کو لے کر جاؤں گی، ورنہ نہیں جاؤں گی۔ حلیمہ سعدیہ نے کہا، شیما تم پاگل ہو گئی ہو، تم وہاں بکریاں کو سنبھالو گی یا محمد کو سنبھالو گی؟ لیکن حضرت شیما نے کہا کہ اماں جان، اگر آپ میرے چھوٹے بھائی محمد کو بھیجو گی تو میں جاؤں گی، ورنہ میں نہیں جاؤں گی۔ حضرت حلیمہ سعدیہ کو بڑا تعجب ہوا اور اپنی بیٹی شیما کے سر پر ہاتھ پھیرتے ہوئے کہا، شیما صحیح صحیح بتاؤ، اصل معاملہ کیا ہے؟ تو شیما نے فرمایا کہ اماں جان، ایک دن میں اپنے بھائی محمد کو لے کر بکریاں چرانے گئی تھی تو اس دن میں نے 3 چیزیں بہت عجیب دیکھی۔ حضرت حلیمہ نے پوچھا، تجھے کیا عجیب نظر آیا تھا؟ شیما نے جواب دیا کہ اماں جان، جس دن میں اپنے بھائی محمد کو لے کر بکریاں چرانے گئی تھی اس دن بہت تیز دھوپ تھی، لیکن میں جیسے ہی گھر سے بکریوں کو لے کر باہر نکلی تو میرے اوپر ایک بادل نے سایہ کر لیا، اور جب تک میں اپنے بھائی محمد کو لیے رہی ایک بادل کا سایہ برابر میرے اوپر رہا، اور مجھے اس دن ذرا بھی دھوپ نہیں لگی۔ دوسری چیز جو میں نے عجیب دیکھی وہ یہ بھی تھی کہ جب میں بکریوں کو لے کر جنگل میں پہنچی تو میں ایک پیڑ کے سائے میں اپنے بھائی محمد کو لے کر بیٹھ گئی۔ میں نے دیکھا کہ میری بکریاں بہت جلدی جلدی گھاس چر رہی ہیں، اور پھر ساری بکریاں آ کر مجھے گھیر کر بیٹھ گئی۔ وہ بکریاں میرے بھائی محمد کا چہرہ دیکھنے لگی، میں بھی اپنے بھائی کا چہرہ دیکھتی رہی، اور میری بکریاں بھی میرے بھائی کا چہرہ دیکھتی رہی۔ تو اماں جان، اس دن مجھے بکریوں کے پیچھے دوڑنا نہیں پڑا۔ تیسری چیز جو میں نے سب سے عجیب دیکھی وہ یہ تھی کہ جب میں اس پیڑ کے نیچے بیٹھی تھی تو ادھر سے کچھ عیسائی لوگ گزرے۔ انہوں نے میرے بھائی کو دیکھا تو پوچھنے لگے کہ اس بچے کی آنکھوں میں یہ لال لال دھاریاں ہمیشہ رہتی ہیں یا صرف آج ہے؟ میں نے کہا، میرے بھائی کی یہ دھاریاں ہمیشہ رہتی ہیں۔ یہ سن کر ان لوگوں کے چہرے کا رنگ بدل گیا، اور انہوں نے میرے ہاتھوں سے میرے بھائی محمد کو اپنی گود میں لیا اور اسے پیار کرنے لگے، اور مجھ سے کہنے لگے کہ یہ لڑکی، یہ لڑکا ہمیں دے دو، یہ آنے والی نسلوں کا نبی ہے، ہم اپنی کتابوں میں اس کے بارے میں پڑھتے آ رہے ہیں، یہ آگے چل کر بہت بڑا انسان بنے گا، ساری دنیا اس کے پیچھے چلے گی۔ تو اماں جان، جب ان لوگوں نے میرے بھائی کی تعریف کی تو مجھے بہت اچھا لگا۔ حضرت شیما حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے بہت محبت کرتی تھی،
اور انہیں ہر وقت گود میں لیے محلے کی گلیوں میں گھوما کرتی تھی اور اپنے بھائی محمد کے لیے شاعری پڑھ پڑھ کر اللہ سے دعائیں کرتی کہ اللہ میرے بھائی محمد کو سلامت رکھنا اور بڑا ہو کر اسے سب کا سردار بنانا۔ یا اللہ میرے بھائی محمد کو ایسی عزت دینا کہ دنیا میں ایسی عزت کسی کو نہ ملی ہو۔ اے اللہ میرے بھائی سے جو لوگ نفرت کرے آپ انہیں ہلاک و برباد کر دینا۔ دن گزرتے گئے، حضرت شیمہ بھی بڑی ہو گئی اور اللہ کے رسول بھی بڑے ہو گئے اور اپنے گھر مکہ آ گئے۔ اسی طرح اس بات کو سالوں سال گزر گئے اور اللہ کے رسول کو اللہ کی طرف سے نبی بنا دیا گیا۔ پھر مکہ کی زندگی کے بعد حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے مدینہ کی طرف ہجرت فرمائی اور پھر مدینہ میں رہتے ہوئے کافروں سے بہت سی جنگیں ہوئی۔ جب خیبر کی جنگ ہوئی تو اس جنگ میں مسلمانوں کو فتح حاصل ہوئی اور خیبر میں یہودی قیدی بن کر اللہ کے رسول کے سامنے پیش کیے گئے۔ اللہ کے رسول اس وقت اپنے خیمے میں بہت کچھ صحابہ کرام کے ساتھ بیٹھے ہوئے تھے۔ تبھی ایک صحابی خیمے کے اندر آئے اور کہا کہ یا اللہ کے رسول باہر ایک عورت کھڑی ہے، وہ کہہ رہی ہے کہ میں تمہارے رسول کی بہن ہوں۔ یہ سن کر حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو بہت تعجب ہوا کہ میں تو اپنے باپ کا اکلوتا لڑکا، نہ میرا کوئی بھائی نہ بہن، یہ میری کیسی بہن ہے جو اس بات کا دعویٰ کر رہی ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ان صحابی سے کہا کہ اس عورت کو اندر بھیج دو۔ جب وہ عورت اندر آئی تو یہ کوئی اور نہیں بلکہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی بہن شیمہ تھی۔ وہ بہت بوڑھی ہو چکی تھی، اس لیے حضور صلی اللہ علیہ وسلم انہیں پہچان نہیں پائے کیونکہ بچپن سے اب تک پورے 58 سال گزر چکے تھے۔ اس لیے حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت شیمہ سے پوچھا کہ تم کون ہو، میں نے آپ کو پہچانا نہیں۔ پھر حضرت شیمہ نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو سب کچھ یاد دلایا کہ اللہ کے رسول بچپن میں حلیمہ سعدیہ کے گھر میں ہی آپ کو سارا دن گودی اٹھائے محلے میں گھوما کرتی تھی اور اپنے سہیلیوں سے کہا کرتی تھی میرے بھائی کو دیکھو، کیا اس سے زیادہ خوبصورت آج تک تم نے کسی کو دیکھا ہے؟ حضرت شیمہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو بچپن کی بہت سی باتیں بتاتے جا رہی تھی، لیکن حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو کچھ بھی یاد نہیں آ رہا تھا۔ آخر میں حضرت شیمہ نے اپنے کندھے پر سے چادر ہٹاتے ہوئے کہا کہ اے اللہ کے رسول شاید آپ کو یاد ہو کہ اپنے بچپن میں میرے کندھے میں ایک بار بہت تیز کانٹا تھا، اس کا نشان آج تک میرے کندھے پر پڑا ہوا ہے۔ وہ نشان دیکھتے ہی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو سب کچھ یاد آ گیا اور پھر اٹھ کر اپنی بہن کو اپنے پاس بٹھایا۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی بہن کے لیے اپنی چادر بچھا دی۔ حضرت شیمہ نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ شان شوکت دیکھی کہ صحابہ اکرام کا اتنا بڑا لشکر حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے آگے پیچھے چلتا ہے، تو حضرت شیمہ کو اپنا بچپن کی وہ دعائیں یاد آنے لگی جو وہ اللہ سے اپنے بھائی محمد کے لیے کیا کرتی تھی۔ وہ حضور سے کہنے لگی کہ اے میرے بھائی، میں بچپن میں آپ کو گود لے کر گلیوں میں گھوما کرتی تھی اور ایک شاعری پڑھ پڑھ کر اللہ سے دعائیں مانگا کرتی تھی کہ اے اللہ میرے بھائی محمد کو سلامت رکھنا اور بڑا ہو کر اسے سب کا سردار بنانا۔ یا اللہ میرے بھائی محمد کو ایسی عزت دینا کہ دنیا میں ایسی عزت کسی کو نہ ملی ہو۔ اے اللہ میرے بھائی میں سے جو لوگ نفرت کرے آپ انہیں ہلاک و برباد کر دینا۔ یہ کہہ کر حضرت شیمہ کی آنکھوں میں آنسو آ گئے اور کہنے لگی کہ اے اللہ کے رسول آج میں نے اپنی دعا کو قبول ہوتے ہوئے دیکھ لیا۔ حضور نے انہیں دلاسا دیا اور پھر فرمایا کہ میری پیاری بہن، اگر آپ میرے پاس رہنا چاہو تو میں اس کا انتظام کرواتا ہوں، اور اگر اپنے گھر جانا چاہو تو میں تمہیں آزاد کرتا ہوں، تم جا سکتی ہو۔ حضرت شیمہ نے کہا اے اللہ کے رسول اگر میں اکیلی اپنے علاقے میں واپس گئی تو لوگ مجھے طعنے دیں گے کہ خود تو آزاد ہو کر چلی گئی اور گاؤں محلوں والوں کو قیدی میں رہنے دیا۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا شیمہ جاؤ، میں نے تمہیں اور تمہارے پورے قبیلے والوں کو آزاد کر دیا۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی بہن کے ساتھ ایسا پیارا سلوک کر کے ساری دنیا کو دکھا دیا کہ دیکھو بہنوں کی ایسی عزت کی جاتی ہے۔ If you like this video, then do let me know in the comment section. And if you are new to my channel, then do make sure to subscribe my channel and press the bell icon to get the notification of upcoming video first.